بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ تفہیم القرآن کے حوالے سے ہمارا یہ کورس چل رہا ہے۔ پچھلی قسط کے اندر ہم نے سبق نمبر 3 حرکات کے حوالے سے پڑھا تھا، اور حرکات کا سبق ہم نے مکمل پڑھنے کے بعد ہم نے کہا تھا کہ اب ہم سبق نمبر 5 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 4 ہم نے اسکیپ کیا تھا۔ اسکیپ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ سبق نمبر 4 یہ ہمارا حرکات کا ہی سبق ہے۔ بس اس سبق کی وجہ یہ ہے کہ اس سبق کو لانے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر بچے کو مشق کرائی جاتی ہے، اور ہم پہلے سبق کو مکمل پڑھا چکے ہیں، یعنی سبق نمبر 3 کو مکمل پڑھا چکے ہیں، تو ہمیں اس کی ابھی نیڈ نہیں رہے گی، کیونکہ یہ وہی سبق ہے جو ہم سبق نمبر 3 میں پڑھ چکے ہیں۔ ہاں، اس کے اندر روانگی کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، چونکہ اس کے اندر روانگی کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے تو ہم نے وہاں ہجے اور رواں دونوں طریقے سے پڑھا دیا ہے۔ اگر آپ اس کی روانگی کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو سبق نمبر 3 سے آپ اس کا خلاصہ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب انشاءاللہ العزیز ہم سبق نمبر 5 جو ہمارا تنوین کے متعلق ہے اسے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 5 ہمارا تنوین کے متعلق ہے۔ تنوین کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، یہ 2 زبر لگے ہوئے ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ تختی کے اندر بھی دیکھ لیجئے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ پھر تنوین جس حرف پر آتا ہے، جیسے زبر زیر اور پیش جس حرف پر آتا ہے اسے متحرک کہتے ہیں۔ ہم نے پیچھے تیسرے سبق کے اندر پڑھا تھا کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ تو 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین جس حرف پر آ جائے اس حرف کو منون کہتے ہیں۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے بس اتنا یاد رکھیے کہ یہ تنوین والا حرف منون کہلاتا ہے۔ پھر اصل میں تنوین ہوتا کیا ہے؟ تنوین دراصل نون ساکن ہوتا ہے، یعنی تنوین کے اندر آواز جو چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ نون ساکن کی چھپی ہوئی ہوتی ہے، یعنی جب ہم اس کی ہجے کریں گے اور جب اس کو ہم تلفظ میں لے کر آئیں گے پڑھیں گے تو وہاں آواز کے اندر نون ساکن کی آواز بھی ہمارے کو محسوس ہوگی اور ہم اس کو سنیں گے۔ تو جب ہم اس کی مشق کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح اس کے اندر نون ساکن کی آواز ہے۔ تو یاد رکھیے کہ تنوین ہمیشہ نون ساکن ہی ہوتا ہے، اور تنوین جو ہے وہ ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتا ہے، یعنی جب بھی ہم تنوین کو ڈھونڈنا چاہیں تو دیکھیں گے ہم کلمے کے آخر میں ہی ملے گا ہمارے کو تنوین۔ تنوین کبھی بھی کلمے کے درمیان میں نہیں آتا، شروع میں نہیں آتا، بلکہ تنوین ہمیشہ کلمے کے آخری لفظ پر، آخری حرف پر آتا ہے۔ تو تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اور اس تنوین کی آواز جو ہے وہ نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ اچھا جی، اب زبر 2 زبر کی تنوین کے بعد، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش میں سے صرف 2 زبر کی بات ہو رہی ہے، توجہ کے ساتھ یاد رکھیے گا۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں الف لکھا ہوا ہے، یعنی تا الف 2 زبر تن لکھا ہوا ہے، اس طرح زا الف 2 زبر زن ہے۔ ہم اس کو اس طرح نہیں پڑھیں گے، بلکہ تنوین کے بعد جب بھی الف اور یا لکھا جاتا ہے اس الف اور یا کو تنوین کے بعد 2 زبر کی تنوین کے بعد نہیں پڑھا جاتا۔ دیکھیے، تا 2 زبر تن، یعنی ہم اس کو جب پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ تا 2 زبر تن، تا 2 زیر تن، تا 2 پیش تن، تن تن تن۔ آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، اور جو پچھلے اسباق کے اندر ہم نے پڑھا تھا، یعنی کہ حرکات والے حرف کو ہم نے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھا تھا، اسی طرح ابھی ہم تنوین کو بھی بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ہی پڑھیں گے۔ جہاں ہمیں تنوین کو کھینچنا ہوگا یا اس کے اندر کوئی اور قاعدہ کرنا ہوگا تو ہم انشاءاللہ وہاں آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ ابھی فی الحال ہم نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جہاں تک ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس سبق کے اندر ہم نے تنوین کو نہیں کھینچنا نہ جھٹکا دینا ہے، بلکہ اس کو بھی ہم نے ابھی معروف ہی پڑھنا ہے۔ تو سبق نمبر 5 جو ہم پڑھیں گے آج انشاءاللہ، اس کی آپ مکمل مشق کر لیتے ہیں۔ تو آپ تمام اب
نہایت توجہ کے ساتھ ان تمام چیزوں کو اس میں نوٹ کریے جو ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں، یعنی وہ سیٹی والے حروف ہوں، بغیر سیٹی والے حروف ہوں، حروف متصالیہ یعنی موٹے پڑ جانے والے حروف ہوں، یا 1 الف والے حروف ہوں یا 3 الف والے حروف ہوں۔ تو ہم نے ان تمام حروف کی اس میں پہچان کرتے ہوئے اس کا صحیح طریقے سے اس کو پڑھنا ہے بالکل آخر تک، تو آپ توجہ کے ساتھ اس میں شامل رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا 2 زبر تن، تا 2 زیر تین، تا 2 پیش تن، تن 3 تن، طا 2 زبر طن، طا 2 زیر تین، طا 2 پیش تن، طن 3 تن، تن 3 تن، طن 3 تن۔ تا اور طا کے اندر آواز میں اس طرح سے فرق آئے گا، تا کو پڑھتے وقت آواز ہماری باریک رہے گی اور طا کو پڑھتے وقت ہماری آواز موٹی ہو جائے گی، کیونکہ یہ حروف متصالیہ میں سے ہے۔ زا 2 زبر زن، زا 2 زیر زین، زا 2 پیش زن، زن زین زن۔ ذال 2 زبر ذن، ذال 2 زیر ذین، ذال 2 پیش ذن، ذن ذین ذن۔ ظا 2 زبر ظن، ظا 2 زیر ظین، ظا 2 پیش ظن، ظن ظین ظن۔ ذال اور ضا میں فرق ہونا چاہیے۔ ذال بغیر سیٹی والا حرف ہے لیکن باریک ہے، لیکن ضا بغیر سیٹی والا حرف ہونے کے ساتھ ساتھ یہ موٹا حرف ہے، تو اس کے اندر یہ تلفظ کے اندر ہم نے اس کا تلفظ ادائیگی اور جو مخرج ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ ذن ذین ذن، ظن ظین ظن، یہ موٹا حرف ہے۔ ثا 2 زبر ثن، ثا 2 زیر ثین، ثا 2 پیش ثن، ثن ثین ثن۔ سین 2 زبر سن، سین 2 زیر سین، سین 2 پیش سن، سن سین سن۔ صاد 2 زبر صن، صاد 2 زیر صین، صاد 2 پیش صن، صن صین صن۔ ہم نے جو سبق پچھلے اسباق میں پڑھا کہ بغیر سیٹی والے حرف بغیر سیٹی کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، تو یہاں پہ ہم نے ثا پڑھا، یہاں سین اور یہاں صاد۔ ثا سین اور صاد اگر کوئی اس کو دیکھیں تو اس کی آواز بہت زیادہ ملتی جلتی آواز ہے، تو ثا یہ بغیر سیٹی والا حرف ہے، اس کے اندر سیٹی نہیں آنی چاہیے پڑھتے وقت۔ ثن ثین ثن، اور میں نے اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ کو پچھلے اسباق میں بتا دیا ہے۔ سن سین سن، یہ سین کی آواز ہے۔ صن صین سن، یہ صاد کی آواز ہے۔ صاد اور سین میں بھی فرق ہے، اسی طرح سین اور ثا میں بھی فرق ہے۔ دال 2 زبر دن، دال 2 زیر دن، دال 2 پیش دن، دن دن دن۔ ضاد 2 زبر ضن، ضاد 2 زیر ضین، ضاد 2 پیش ضن، ضن ضین ضن۔ کاف 2 زبر کن، کاف 2 زیر کن، کاف 2 پیش کن، کن کن کن۔ قاف 2 زبر قن، قاف 2 زیر قن، قاف 2 پیش قن، قن قن قن۔ کاف اور قاف ان دونوں کی آواز میں بھی فرق ہونا چاہیے۔ کن کن کن، قن قن قن۔ یہ جو کاف ہوتا ہے یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے، جبکہ یہ جو قاف ہے یہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اسی طریقے سے پڑھیں
کہ زبان جو ہے وہ تالو کے نرم حصے پہ لگے، اور جب کاف پڑے تو زبان کا جو جڑ ہے وہ تالو کے سخت حصے پر لگے، تو اس کی آواز بالکل صحیح نکلے گی۔ ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن، ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن۔ اب یہ ہا اور ہا ان دونوں کی آواز میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ہا یہ حلق کے بالکل نچلے والے حصے یعنی جو سینے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، متصل ہے، سینے کے ساتھ پڑھتے ہوئے سینے سے اس کی آواز پیدا ہوتی ہے اور حلق کے نچلے حصے سے اس کی آواز نکلتی ہے، تو اس کو ہا پڑھا جاتا ہے، یعنی بھاری ہوتی ہے یہ آواز۔ ہن ہن ہن، جبکہ جب ہم دوسرا والا ہا پڑھتے ہیں تو یہ جو ہے یہ حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، درمیان والے حصے سے، تو اس کو پڑھتے وقت ہمیشہ یاد رکھیے گا اس کی آواز باریک نکلتی ہے، ہن ہن ہن، یعنی ہماری سانس کی طرح اس کی آواز نکلتی ہے، ہن ہن ہن۔ حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، ان ان۔ حمزہ اور ہا یہ دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا یہ دونوں حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، ہن ہن ہن، ان ان دونوں کی آواز حلق کے نچلے والے حصے سے یعنی جو سینے کے ساتھ متصل ہے۔ پھر پڑھتے ہیں عین دو زبر عن، عین دو زیر عن، عین دو پیش عن، ان عن۔ عین اور ہا ان دونوں کا مخرج بھی ایک ہی ہے، یعنی عین اور ہا یہ دونوں حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، ہن ہن ہن، ان ان۔ خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن، خن خن خن۔ غین دو زبر غن، غین دو زیر غین، غین دو پیش غن، غن غین غن۔ خا اور غین یہ دونوں ہم مخرج حروف میں سے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ ہم نے جو 6 حروف پڑھے ہیں، ہا، حمزہ، ہا، عین، خا اور غین، اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں تو حمزہ ہا یہ دونوں ہم مخرج ہیں، عین ہا یہ دونوں ہم مخرج ہیں، اور غین خا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان 6 حروف کو ہم حروف حلقی کے طریقے سے یاد کرتے ہیں، یعنی حلق سے ادا ہونے والے حروف کہلاتے ہیں یہ حروف۔ تو حمزہ ہا، عین ہا، غین خا یہ 6 حروف ہیں جو حروف حلقی کہلاتے ہیں۔ حمزہ اور ہا ان کا تعلق حلق کے نیچے والے حصے سے ہے، یعنی یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ عین ہا یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ غین اور خا یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ تو حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا یہ 6 حروف حلقی ہیں، اس کو بھی آپ نے یاد کر لینا ہے۔ تو خا اور غین یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، عین اور ہا یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ان 6 حروف کو بھی یاد کرنا ہے، ان کا نام حروف حلقی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بن بن۔ میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من۔ واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، ون ون ون۔ فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، فن فن فن۔ با، میم، واو اور فا یہ 4 حروف شفویہ کہلاتے ہیں، یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف۔
عربی کی زبان کے اندر ہونٹوں کو ہم شفتین کہتے ہیں۔ شفتین کہنے کی نسبت سے ان حروف کو حروف شفویہ کہا جاتا ہے۔ تو شفویہ حروف یہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف ہوتے ہیں، یعنی جب ہم با پڑھتے ہیں تو ہمارے ہونٹ آپس میں ملتے ہیں۔ آپ توجہ سے یاد کرتے ہوئے دیکھیے، با جب پڑھیں گے تو ہمارے دونوں ہونٹوں کا جو خشک حصہ ہوتا ہے وہ آپس میں ملتا ہے، با۔ جب فا پڑھتے ہیں تو اوپر والے دانت اور نچلا ہونٹ کا تر حصہ یہ ہمارا آپس میں ملتا ہے۔ جب واو پڑھتے ہیں تو ہمارے دونوں ہونٹ گول ہوتے ہیں، اور جب ہم میم پڑھتے ہیں تو ہمارے دونوں ہونٹوں کا تر حصہ آپس میں ایک دوسرے سے مس ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے۔ تو یہ 4 حروف جو ہیں وہ حروف شفویہ کہلاتے ہیں، یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف، یعنی جن کا تعلق ہمارے ہونٹوں سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ لام 2 زبر لن، لام 2 زیر لن، لام 2 پیش لن، لن لن لن۔ نون 2 زبر نن، نون 2 زیر نن، نون 2 پیش نن، نن نن نن۔ را 2 زبر رن، را 2 زیر رن، را 2 پیش رن، رن رن رن۔ اب را کے اوپر زبر یا پیش ہوتا ہے تو را کو موٹا پڑ جاتا ہے، اور را کے نیچے زیر تو را کو باریک پڑ جاتا ہے۔ تو اسی طرح بالکل را کے اوپر 2 زبر یا 2 پیش ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں، اور 2 زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں۔ رن رن رن، رن رن رن۔ را کو جب 2 زبر ہوں گے تو موٹا پڑھیں گے، 2 پیش ہوں گے تو موٹا پڑھیں گے۔ رن رن، جب 2 زیر آئیں گے تو را کو باریک پڑھیں گے، رن۔ جیم 2 زبر جن، جیم 2 زیر جن، جیم 2 پیش جن، جن جن جن۔ شین 2 زبر شن، شین 2 زیر شین، شین 2 پیش شن، شن شین شن۔ یا 2 زبر ین، یا 2 زیر ین، یا 2 پیش یون، ین ین یون۔ آپ نے پوری تختی کے اندر غور کیا ہوگا کہ ہم نے جب پڑھا تا 2 زبر تن تو آپ نے اس کے آخر کے اندر نون کی آواز محسوس کی، جیسے تا 2 زبر تن، آخر میں نون کی آواز آ رہی ہے۔ تا 2 زیر تن، آخر میں کس کی آواز آ رہی ہے؟ نون کی۔ تا 2 پیش تن، آخر میں کس کی آواز آ رہی ہے؟ نون کی۔ تو یہی تنوین اصل میں یہ نون ساکن ہوتا ہے، اسی کے اندر نون کی آواز چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ بظاہر تو ہمیں یہاں کہیں نون نظر نہیں آ رہا کہ اس کے اندر کہیں نون لکھا ہوا ہو، لیکن اس کے اندر آواز جو ہے وہ نون کی پوشیدہ ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ہم نے اسی تلفظ کے ساتھ، اسی ادائیگی کے ساتھ اور اس کا خاص خیال کرتے ہوئے کہ جو موٹا حرف ہے وہ موٹا پڑھا جائے، جو باریک حرف ہے وہ باریک پڑھا جائے، جو سیٹی والا ہے وہ سیٹی والا پڑھا جائے، جو بغیر سیٹی والا ہے اس میں سیٹی نہ آئے، اور جو حروف مستعلیہ ہم نے پڑھے اور اس کے علاوہ جو ایک حرفی حروف ہیں، ہجے کرتے وقت 1 حرفی حروف کی مقدار بھی پوری کریں گے، 3 حرفی حروف کی مقدار بھی ہم پوری کریں گے۔ ہمارا آج کا سبق نمبر 5 جو تنوین کے متعلق تھا مکمل ہوا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جانے سے پہلے اور سبق کو مکمل کرنے سے پہلے اس کے قواعد کو یاد دہانی کے ساتھ پڑھ لیجئے، ایک دفعہ پھر سے ریوائز کر لیجئے۔ انشاءاللہ العزیز اگلا سبق جب ہم آپ سے اپلوڈ کریں گے تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ سے یہ جو آپ احباب سبق نمبر 5 کے اندر جو آپ نے پڑھا، جو آپ نے سیکھا وہ کمنٹ سیکشن میں بتائیے۔ تو جو احباب انشاءاللہ کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے ان کا نام اور ان کے جو ان کو سمجھ میں آیا ہوگا ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا، اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، ان کے نام انشاءاللہ العزیز اسکرین پر چلائے جائیں گے۔ تو سبق نمبر 5 جو ہے وہ دیکھ لیجئے۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ سب سے پہلا قاعدہ اس میں یاد کرنا ہے کہ تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہوگا کہ جس حرف پر تنوین ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جواب آپ نے دینا ہوگا کہ جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ پھر تیسرا سوال کہ تنوین اصل میں ہوتا کیا ہے؟ تو تنوین نون ساکن ہوتا ہے
جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اور اس کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ یعنی ہم نے اس کو دیکھا کہ تنوین جو ہے وہ دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں، اس کے اندر نون ساکن کی آواز چھپی ہوتی ہے، اس کی آواز نون ساکن سے ملتی جلتی ہوتی ہے، اور یہ ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتا ہے۔ اور پھر جو آخری قاعدہ ہم نے اس کے اندر پڑھا کہ تنوین کے دو زبر کی تنوین کے بعد، یعنی دو زبر کے بعد کبھی الف اور یا لکھا ہوا آتا ہے، تو الف اور یا جو دو زبر کے بعد لکھا ہوا آتا ہے، اس کو ہجے اور تلفظ دونوں طریقے میں نہیں پڑھا جاتا۔ تو الف اور یا کو جب دو زبر کے بعد آئیں تو اس کو چھوڑا جاتا ہے، اس کو نہیں پڑھا جاتا۔ ہم نے پورے سبق کے اندر آپ نے دیکھا کہیں پہ بھی الف کو ہم نے نہیں پڑھا، تو اسی طرح آپ نے بھی اس کو یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی سبق کے ساتھ پھر حاضری ہوگی۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔